قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں مسلسل اہل کتاب کا تذکرہ تھا، ان کی کچھ خامیاں، کچھ ان کی غلط کاریاں بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے ان کے دو طرح کے گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ جن میں دیانت اور امانت پائی جاتی ہے، اور دوسرے وہ جو بد دیانت ہیں۔ دونوں طرح کا جو تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ دو گروہ ہیں۔ ایک تو اتنا دیانتدار ہے کہ اگر ان کے پاس ڈھیر سامان بھی رکھ دیا جائے، جب ان سے واپس لیا جائے گا تو وہ سارے کا سارا واپس کر دیں گے، اس میں کسی قسم کی خیانت اور بددیانتی نہیں کریں گے۔ جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے کہ ڈھیر نہیں، صرف ایک دینار بھی اگر ان کو دیا جائے تب بھی ان سے واپسی کی امید نہیں، جب تک کہ ان کے سر پہ نہ کھڑے ہو جائیں۔ ان کے سر پہ کھڑے رہیں گے کہ ہیر پھیر تو نہیں کر رہا، تب آپ کو ایک دینار واپس ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ اتنے بددیانت ہیں، اور یہ جو بددیانتی کرنے والے جو مسلمانوں سے بددیانتی کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا، بیسیکلی یہ یہودی تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو امی لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہونی نہیں ہے کہ تم نے ان کا مال کھا لیا، تم نے ان کے ساتھ بددیانتی کی، ہماری ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ ہونی نہیں ہے، تو لہٰذا جو مرضی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کے خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ دیکھو خدا نے تو ایسا کچھ نہیں فرمایا کہ تم ان پڑھوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، تم سے پوچھ گچھ نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پہ ان کا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اپنے اندر بہت سے درس رکھتی ہے۔ درس یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے دیانتدار ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ڈھیروں سامان بلکہ ڈھیروں سونا بھی رکھ دیں تو آپ کو 100% واپس لوٹا دیں گے۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ امانت دیں یا کسی پر کچھ آتا ہو، خواہ اسے کوئی سامان خریدا تھا یا کوئی اور صورت تھی، تو وہ آپ کو پورے کا پورا واپس کر دے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بددیانتی، ان کی خیانت اور ان کی جو دھوکہ بازی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر معمولی سی رقم بھی ہو، ہاں وہ 100 روپے بھی ہوں، وہ اس میں بھی ڈنڈی ماریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بدترین قسم کے لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اب جن کا یہاں تذکرہ ہے اہل کتاب کا، ان کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ان ان پڑھوں کے بارے میں ہم سے تو پوچھے کچھ نہیں جائے گا، تو یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ خدا پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ لیکن یہاں پر ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہمارے جو معاشرے کا حال ہے وہ کیا ہے۔
خاص طور پہ ہم اگر اپنے ملک کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں دیانت داروں کی کثرت ہے یا بد دیانتوں کی؟ تو صورتحال یہ ہے کہ آج اخبار پڑھ لیں یا معاشرے پہ نظر دوڑا لیں، آپ کو کرپشن، چور بازاری، حرام خوری، لوٹ مار، بد دیانتی، خیانت یہ اتنی عام ملے گی کہ گویا ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا سبجیکٹ اور ٹاپک ہی یہ بن گیا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی، اس کے بھی جب تک سر پہ کھڑے نہ رہیں تب تک وہ بد دیانتی سے باز نہیں آتا۔ اس کی زندہ مثال آپ لے لیں کہ آپ سبزی خریدنے یا پھل خریدنے جائیں، ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگا کے جو آدمی کھڑا ہے اور جو سبزی یا پھل بیچ رہا ہے، آپ نے ایک نگاہ تھوڑی سی ہٹائی، وہ سڑی ہوئی سبزی ڈال دے گا، وہ گلے ہوئے پھل ڈال دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے خیال میں شاید ہم میں سے ہر بندے کو زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، بیسیوں مرتبہ یا سینکڑوں مرتبہ پیش آتی ہوگی، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم خرید رہے ہیں جب تک اس کو گھورتے ہی نہیں رہیں گے نا تب تک یہ ہمیں ڈھنگ سے سامان دے دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہی معاملہ اس سے بڑے لیول کا بھی ہے۔ تو اب وہ سبزی فروش ہے یا وہ کوئی اور کچھ بیچنے والا ہے، کپڑے والا جو ہے وہ اپنی لائٹیں مار کے اس کا کلر کچھ اور کر دے گا، گوشت والا جو ہے وہ گوشت کے اندر پانی بھر کے بیچ دے گا، یا وہ گوشت کے اندر جناب ہڈیاں زیادہ ڈال دے گا۔ یعنی کہ بد دیانتی اور خیانت جو یہاں پر بیان کی کہ اہل کتاب کے جو بدترین لوگ تھے یہ بد دیانتی ان کے اندر تھی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس سے بڑھ کر، اتنی نہیں، اس سے بڑھ کر بد دیانتی ہمارے گلی محلوں میں پائی جاتی۔ مسلمان کہلانے والے کہ جن کے نبی کا لقب صادق و امین تھا، اور اس وقت صادق و امین تھا جب ابھی انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، تب بھی ان کو ان کے دشمن صادق اور امین کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ اس نبی کے امتی جو ہیں وہ پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ ان بد دیانت لوگوں کی کہ جن کی مذمت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو لہٰذا یہ بد دیانتی، یہ خیانت، یہ جو جہنم کے انگارے حرام خوری کی صورت میں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، خواہ وہ بڑے لیول کا بینکار ہے یا وہ بہت بڑا سیاست دان ہے یا وہ اس سے نیچے کی سطح کا کوئی آدمی ہے یا وہ کسی سرکاری محکمے میں کوئی افسر ہے، تو یہ جو جہنم کے انگارے اس بددیانتی کی صورت میں جمع کیے جاتے ہیں، اس پر تھوڑی سی مہربانی کریں، کچھ اپنی جان پہ رحم کرے، کچھ اپنی آخرت کی فکر کرے، اور کچھ اس قوم اور اس وطن اور اس ملک کے اوپر بھی رحم کریں۔ اتنی بددیانتی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اتنی کیا کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو تباہی جو ہے وہ بالکل مچا کے رکھ دی گئی۔ اب یہ جو ان لوگوں کا کہنا تھا کبھی ہم سے تو پوچھ گچھ ہونی نہیں ہے ان ان پڑھوں کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ باطل تصورات ہیں کہ جو لوگ غلط کاری کر کے اپنی بخشش کے کچھ ایسے جو ہے وہ اسباب اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے تو یہ کہا جی ہمیں تو خدا نے فرمایا کہ تم سے پوچھ گچھ کوئی نہیں ہونی ان لوگوں کے بارے میں۔ ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں یہ سمجھا ہوا ہے، یعنی کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے، کہ بھائی سال میں جو حرام خوری کرنی ہے، جو گناہ کرنے ہیں کرنے، بعد میں سال کے بعد جا کے حج کر لیں گے، سارے گناہ معاف، یا جو ہے وہ رمضان کا مہینہ مدینے میں گزاریں گے، عبادت کریں گے، توبہ طائب ہو کے واپس آ جائیں گے، یا جو ہے وہ سال کے اندر چند ایک راتیں جو جاگنے کی ہیں وہ جاگ لیں گے، عبادت کریں گے، سارے حقوق اللہ، حقوق العباد سب معاف ہو جائیں گے۔ یا یہ ہے کہ حرام کے پیسوں سے کوئی مسجد بنا دیں گے یا کوئی ایسا نیکی کا کام کر دیں گے، کوئی غریبوں کی مدد کر دیں گے، کوئی ہسپتال بنا دیں گے، کوئی ڈسپینسری بنا دیں گے، تو ہماری بخشش پکی۔ یا اور نہیں تو کم از کم پھر اور بہت سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے، کسی پیر کو نذرانہ دے دیا تو یہ سمجھا کہ جناب اس نذرانے کے ذریعے بخشش۔ تو یہ جو باطل تصورات ہوتے ہیں ان میں کسی کام میں جہاں پر حلال خرچ کیا وہاں پر امید رحمت کی صورت ہے، لیکن اسے اندھیر نگری کا ذریعہ بنا لینا یہ تو دنیا کا کوئی معقول آدمی کہہ نہیں سکتا۔ علم دین سے ادنا سا مس رکھنے والا آدمی بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نجات کا قانون کیا بیان فرمایا؟ فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقا فإن اللہ یحب المتقین۔ کیوں نہیں؟
جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا خدا کا قانون یہ ہے کہ جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو یہ خدا کے پسندیدہ ہے، ان کے لیے خدا کی بخشش۔ تو لہٰذا اور دیگر ذرائع کو اپنی غلط کاریوں کا ذریعہ نہ بنایا جائے، ان پہ امید رکھی جائے۔ ایک آدمی اگر حلال پیسے سے حج کرتا ہے وہ رب کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ اور جو دیگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نیک کام کے صدقے بخش دے، یہ اس کا فضل، اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں وعدہ نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو لہذا اعتدال اور بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان لوگوں سے نہ تو کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت میں جو بات بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ جو اللہ کے وعدے بیچ دیتے ہیں، جو اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ بیسیکلی تو اس کا جو شان نزول ہے یہ اہل کتاب کے ان علماء اور سرداروں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے تورات کو ماننے کے ذریعے خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو تورات میں لکھا اسے مانیں گے، آخری نبی تشریف لائیں گے ایمان لائیں گے، ان کی تائید کریں گے، ان کی تصدیق کریں گے، اور ان کی عظمت و شان جو ہے وہ بیان کریں گے، چھپائیں گے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ تھا تورات کو ماننے کی صورت میں۔ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو خدا کا وعدہ بیچنے والے ہیں اور اپنی قسموں کو بیچنے والے ہیں، کس وجہ سے کہ اگر مسلمان ہو گئے تو اب جو ان کی چودراہٹ ہے اور جو ان کو ان کی قوم سے پیسے ملتے ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں گے، تو اس دنیاوی مال کی خاطر انہوں نے اپنا دین ایمان بیچ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ اول تو قیامت میں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، جنت کی نعمتوں کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اپنے کلام سے ان کو محروم رکھے گا۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور چوتھی بات، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے اور گناہوں کی سزا سے پاک نہیں کرے گا۔ اور پانچویں بات، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیتا ہے، اور بطور خاص وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان چھپائی تاکہ اپنے ماننے والوں کے درمیان ان کی اہمیت باقی رہے، خواہ وہ مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ، توحید کے نام پہ یا کسی اور نام پہ، یہ ان کی مذمت ہے۔ اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا انہی لوگوں کی کارستانیوں میں سے اہل کتاب کی، فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ کیا تھا کہ چونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، یہودیوں نے تورات کا کچھ حصہ چھپایا اور کچھ کے اندر تحریف کی۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ تلاوت کر رہے تو تلاوت کرتے ہوئے جن الفاظ کو تھوڑا سا بدل کے پڑھنے سے معنی بدل جائے تو یہ تھوڑا سا زبان کو موڑ کے پڑھتے تھے، سننے والا جو ہے وہ اس کا کچھ معنی سمجھتا تھا، حالانکہ کتاب اللہ میں وہ نہیں لکھا ہوتا تھا۔
اور سننے والا یہ سمجھ رہا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بیان کرتے ہوئے جب یہ تورات پڑھتے تو اس میں اپنی شرح اور اپنی تفسیر شامل کر دیتے، اور وہ تفسیر یوں شامل کرتے کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ یہ بھی اللہ کی کتاب کا حصہ ہے. کیونکہ ایک بندہ کتاب پڑھ رہا ہے اور کتاب پڑھتے پڑھتے اپنے درمیان میں لفظ بھی بول کے نکل جائے تو سننے والے کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے درمیان میں اپنے الفاظ ایڈ کیے یا نہیں. تو یہودی یہ کرتے تھے کہ تورات پڑھتے ہوئے جو اس کی شرح اور جو شرح میں تبدیلی کرنی ہوتی تھی اس کو بھی اسی روانی سے پڑھ دیتے تھے. سننے والا یہ سمجھتا کہ یہ بھی خدا کی کتاب ہے، پھر یہ زبان سے دعویٰ بھی کر دیتے کہ ہاں یہ بھی اللہ کی کتاب میں لکھا ہے. حالانکہ اللہ کی کتاب میں وہ نہیں لکھا ہوتا تھا، اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ اس کی جو شرح کرتے تھے، وہ اپنی شرح کو یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اس میں یہ گڑبڑ کرتے تھے. تو اس پر فرمایا کہ ان لوگوں کا جو یہ والا عمل ہے یہ خدا پہ جھوٹ باندھنے کی صورت ہے. ان کو پتہ ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ خدا کا کلام نہیں، لیکن پھر بھی اس کو گھما پھرا کے خدا کا کلام کہتے تھے. اب اس کے بعد کچھ اور طرح کے لوگ تھے، اور یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے. ان کے ایک اور شر کا اور ان کی ایک اور شرارت کا تذکرہ ہے. وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنی غلط کاریوں کو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، یا ہمیں تو ہمارے نبی یہ فرما کے گئے. جیسے بعض یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ فرمایا گیا تھا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. تو اب یہ اپنے جو غلط کاریاں ہیں، جو اپنے یہ غلط عقائد تھے، ان کو یہ منسوب کر دیتے تھے اللہ کے نبیوں کی طرف، اللہ کے پیاروں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا رد فرمایا. ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فرمایا کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یعنی جو اللہ کا نبی، اللہ کا پیارا ہوگا، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو. اور نہ وہ اللہ کا نبی، اللہ کا خاص بندہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، ایسا حکم نہیں دے گا. کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ یہ ہے آیت مبارکہ. اچھا، اب اس کے پیچھے کیا ہے کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا اور کہا یہ کہ یہ تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کہہ کر گئے تھے جو خدا کا بیٹا مانا. یہودیوں نے کہا کہ ہم تورات کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ ہمیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خدا کسی ہستی کو، کسی انسان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرماتا ہے تو اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ خدا کو چھوڑ کے میری عبادت شروع کر دو، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ خدا کو چھوڑ دو میری عبادت کرو. نبی کیا فرمائے گا؟ فرمائے نبی تو یہ فرمائے گا کہ اے لوگو تم اللہ والے ہو جاؤ، تم رب والے ہو جاؤ، تم خدا کے سچے بندے بن جاؤ. اور وہ کیوں کہے گا؟ وہ اس لیے فرمائے گا کہ اے لوگو تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تم خدا کی کتاب کا درس دیتے ہو، تو خدا کی کتاب میں جو لکھا ہے اس کے مطابق بندگی صرف خدا کی ہے، تو لہذا خدا والے بنو، رب والے بنو، اللہ والے بنو. ساتھ ہی یہ فرمایا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی کبھی کسی کو یہ حکم دے دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو تم رب بنا لو، فرشتوں اور نبیوں کو تم رب بنا لو. اللہ کا نبی ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا. کیا تمہارے مسلمان ہونے کے بعد، اے لوگوں کیا تمہارے مسلمان ہونے کے بعد
اللہ کا نبی تمہیں اس طرح کے کفر کا حکم دے گا کہ فرشتوں کو خدا بنا لو یا تم نبیوں کو خدا بنا لو؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تو معصوم ہے، وہ تو گناہ بھی نہیں کرتے، کفر کا حکم دے رہے تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا ایک تو پس منظر میں نے وہی عرض کیا کہ نبیوں کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے والے اہل کتاب کے رد میں یہ آیت مبارکہ ہوئی۔ اچھا، لیکن یہ جو برائی ہے، یہ برائی آج بھی چلتی آ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب آخری نبی، لہذا آپ کے بعد کے نبی کے حوالے سے بات نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ بعض اوقات باطل باتوں کی دلیل کے طور پہ حدیث گھڑ کے بیان کر دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حالانکہ ایسی حدیث نہیں ہوتی۔ اسی طرح اہل بیت کی شان میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ویسے احادیث صحیحہ، احادیث حسنہ اور معتبر احادیث بہت سی، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہزاروں ہزار حدیثیں من گھڑت جو ہے وہ ان کی شان کی طرف جو ہے نا وہ ڈال دی اور اپنی طرف سے بنا لی، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا نہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے غلط عقائد جو ہیں وہ ان کو بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ دین اسلام بڑا واضح ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، جو حدیثوں میں آیا اور جس کی تشریح جو ہے وہ علماء، فقہا اور صوفیہ نے کی ہے۔ تو تشریح کی حد تک ہے، قرآن و حدیث اپنی اصل کے طور پہ موجود ہیں، لیکن یہ بعد والے جو ہے یہ اپنی طرف سے رنگ برنگی چیزیں شامل کر دیتے۔ اچھا، اسی کے جو ہے وہ اس میں ایک لفظ ہے ربانیین۔ ربانیین کا لفظی ترجمہ ہے رب والے، اللہ والے۔ ویسے اس کا معنی کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا معنی بیان فرمایا ہے کہ جو نہایت دیندار عالم ہو، نہایت دیندار عالم، با عمل ہو اور فقاہت رکھتا ہو اور دین کی سمجھ رکھتا ہو تو اسے ربانی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی کتاب سکھانے اور اسے پڑھنے کی عظمت و فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربانی بننے کا ذریعہ اسے قرار دیا۔ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے تو وہ ربانی بنتا ہے، اسے ربانی بننے کی سعادت ملتی ہے۔ اور ایک اور بات یہ جو اس سے پتہ چلی کہ جو دین کے قطعیات ہیں، جو دین کے قطعیات ہیں یعنی قطعی چیزیں کہ جو ثابت شدہ ہیں قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے، کبھی بھی کوئی سچا بزرگ ان کے صریح خلاف بات نہیں کرے گا، کیونکہ بزرگ ہے ہی تب کہ جب وہ قرآن، حدیث اور اجماع امت کو ماننے والا ہو۔ ان میں سے کسی قطعی شے کا جو انکار کرے گا تو اس کا تو اپنا دین ایمانی خطرے میں ہے، بزرگ ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن، حدیث اور امت مسلمہ کا اجماع، امت کا اجماع۔ لہذا کبھی کسی بزرگ کی طرف کوئی بات منسوب ہو تو اس کی علماء سے تحقیق و تصدیق کروائی جائے کہ وہ کیا فرماتے، اس کی تصدیق کرتے یا نہیں کرتے۔ لہذا بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر اس کی کوئی بات ایسی ہو کہ لگے کہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو اس کی تصدیق کروانی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے صوفیہ کرام کی بہت سی باتوں کے بارے میں فرمایا شطحیات میں سے ہی، یعنی کہ ہم ان کو یوں نہیں تسلیم کرتے جو اس کا ظاہری معنی ہے، اس کا معنی کون کی نظر میں ہوگا یا حالت سکر کے اندر انہوں نے کلام کیا ہے۔ تو کوئی بھی مسلمہ دینی بات جو ہے اس کے خلاف کسی کی بات مستند نہیں۔ تو ایسا کوئی پیر، فقیر، صوفی کہلانے والا جو یہ کہے کہ نماز فرض نہیں یا میں نے اپنے مریدوں پہ نماز معاف کر دی، تو یہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس طرح کی قطعی بات کا انکار کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ دیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا
پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے نبیو، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ یہ ایک طویل آیت مبارکہ ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان بھی ہے، اور بڑا مفصل بیان ہے۔ ویسے اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، اور جمع کر کے ان سے یہ سارا کلام فرمایا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب خدا تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائے، اب اس کے بعد اس کے درمیان اگر کوئی دوسرا رسول تشریف لے آئے تو یہ نہیں ہوگا کہ نبی یہ کہے گا نہیں جی میں تو صرف اپنی ہی بات کروں گا، ان کی بات نہیں کروں گا۔ فرمایا نہیں، اگر کسی کی موجودگی میں کوئی دوسرا رسول تشریف لائے تو یہ ان کی مدد بھی کریں گے اور یہ ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ اس اعتبار سے تو یہ ہر رسول کے حوالے سے آیت مبارکہ ہے۔ دوسرا اس کا خاص معنی ہے، اور وہ ہے ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اے نبیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبیوں، میں تمہیں کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کروں گا۔ پھر اس دوران اگر میرے آخری نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پہ ایمان بھی لانا ہے۔ تو سارے نبیوں رسولوں نے اقرار کیا کہ یا اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ میری بھی گواہی ہے کہ تم نے میری بارگاہ میں اقرار کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیت مبارکہ کا مفہوم لیا جائے تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی اتنی عظیم فضیلت ہے اور اتنی عظیم شان ہے کہ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے اس آیت مبارکہ کے تحت جلیل القدر محدثین نے اور مفسرین نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ اس پہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا رسالہ ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن نے بھی اپنی کتاب تجلی الیقین میں اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ روحوں کو جمع فرمایا، ان کی نبیوں رسولوں کی، اور ان کے درمیان یہ کلام فرمایا کہ میں تمہیں کتاب حکمت نبوت عطا کروں گا، پھر یہ عظمتوں والا رسول تشریف لائے تو تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی۔ اور وہ بھی کیسے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لانا مدد کرنی، فرمایا ضرور ضرور ایمان لانا ہے اور ضرور ضرور مدد کرنی، اتنی تاکید کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا اقرار کر لیا سب نے؟ حالانکہ جب نبیوں سے فرمایا تو لازمی بات ہے اقرار کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اقرار کر لیا، اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ بھی قبول کر لیا؟ تو سب نے کہا کہ مولا ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا گواہ ہو جائے ایک دوسرے سے، اور ساتھ ہی فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اور اس کے بعد کہ نبیوں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اقرار فرما لیا تو نبیوں کی تو شان یہ ہے کہ معصوم ہیں، خدا سے اقرار کر کے پھرتے نہیں، لیکن اس کے باوجود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب نے فرمایا کہ جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اس وعدے سے پھرے گا تو وہی فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام صالحین اور سادات صالحین ہیں،
ان کے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے اظہار کے لیے اس پیرائے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اللہ ہی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہاں سے کچھ نئی بات جو ہے وہ شروع ہے، اور وہ یہ کہ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے؟ خدا کا دین ہے دین اسلام، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اور خدا کی بندگی اور اس کی بات ماننا یہ سب پر لازم ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب خوشی سے یا مجبوری سے اللہ کے سامنے گردن جھکائے ہوئے۔ آسمانوں والے فرشتے خوشی خوشی اللہ کی بات مانتے ہیں، باعمل مسلمان خوشی خوشی اللہ کی بات مانتے ہیں۔ فاسق اور کافر کہ جو خدا کی بات خوشی سے نہیں بھی مانتے تو کم از کم ایک تو اپنے وجود کے اعتبار سے حکم خدا کے تابع کہ ان کا وجود جو ہے وہ وہی عمل کرتا ہے جو خدا کی مشیت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے تابع۔ اور دوسرے نمبر پہ موت کے وقت کم از کم جب کافر کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے اور جب فاسق کے سامنے بھی حقیقت کھل جاتی ہے تو اس وقت وہ بھی کہتا ہے کہ جی میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں اور میں ہر بات تسلیم کرتا ہوں۔ تو فرشتے خوشی خوشی، باعمل مسلمان بھی خوشی خوشی، اور بقیہ جو ہے وہ کرہن، وہ ناپسند کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایمانیات کی ایک بڑی اہم چیز کا یہاں پر بیان ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ فرمایا اور اے حبیب تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نیز ہم ایمان لانے میں ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ہمارے ایمانیات کا ایک بہت اہم جو ہے وہ حصہ ہے، اور ایمانیات کی بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان اللہ کے سارے رسولوں پر ہے، سارے نبیوں پر ہے، اور خدا کی ساری کتابوں پر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، نہیں، ہم جو ہماری طرف نازل کی گئی یعنی قرآن، جو ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر کتابیں نازل کی گئیں بالواسطہ بلا واسطہ، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی تورات، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی انجیل، اور جو دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ہر نبی کو عطا کی جانے والی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں عطا کی جانے والی ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ اصلی نبی ہے دوسرا تھوڑا سا جو ہے وہ ضمنی سا نبی ہے، ایسا نہیں۔ ہر نبی نبی ہونے میں برابر ہے، سب کو اللہ نے اصل 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 نبی بنایا۔ ہاں اب ان کی شانوں میں فرق ہے، وہ واضح سی بات ہے، وہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ یہ رسول ہیں جن میں سے کچھ کو کچھ پر ہم نے فضیلت دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو یوں انبیاء علیہم الصلاۃ کے درمیان فضیلت کا فرق ہے، لیکن نبی ہونے میں، نفس نبوت میں یہ سارے
برابر ہیں، تو فرمایا کہ ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے اور ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور ساتھ میں عرض کروں کہ ہمارا ایمان تو ساری کتابوں پہ ہے، جتنے خدا نے کتابیں صحیفے نازل کیے ہم ان سب کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تو بعینہ لفظ بلفظ اور حرف بحرف ویسا ہی ہمارے سامنے موجود ہے جیسا خدا نے نازل کیا۔ اس کے کسی لفظ میں، اس کے کسی حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسا خدا نے نازل کیا ویسا ہمارے پاس موجود ہے۔ جبکہ جو اور کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، جو بائبل کے نام سے اب ملتی ہیں، اچھا اسی کے اندر دیگر بہت سے نبیوں کے صحیفے بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہ بعینہ ہی وہ نہیں ہے جو خدا نے نازل کی۔ تو لہٰذا قرآن کے لفظ لفظ کو ہم خدا کی طرف سے مانتے ہیں، اور بقیہ کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں جو بات قرآن کے مطابق ہے وہ تو خدا کی طرف سے، اور جو ہمارے دین اور قرآن کے خلاف ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور جس بات کی ہمیں نہ موافقت ہے نہ مخالفت ہے تو اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بات کریں گے۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پچھلی کتابوں کو مانتے بھی ہیں، اور ان کی وہ باتیں کہ جن کا واقعی ثبوت بھی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اس ثبوت کے باوجود جو ہمارا عمل ہوگا وہ ہماری اپنی شریعت پر ہوگا، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے اور جو قرآن میں بیان کی گئی اور جو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں ہے، ہمارا عمل اس پہ ہے۔ تو لہذا ایمان میں یہ کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے، بقیہ کتابیں جو موجود ہیں اس وقت ان کا معاملہ یہ نہیں۔ دوسری بات، جو ہمارا عمل ہوگا وہ صرف ہمارے قرآن اور حدیث پر ہوگا، پچھلی کتابوں پر ہمارا عمل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ بغیر رد کے ہماری شریعت میں آئے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ بہت بہت واضح آیت مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ اسلام کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دوسرا دین قبول نہیں، اور کسی بھی دوسرے دین والا قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو لہذا اب اس کے ساتھ جو قطعی چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام ویسے تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک جو بھی دین نبیوں کے ذریعے آیا وہ دین اسلامی تھا۔ آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، سب کا دین اسلام تھا۔ لیکن اب جو اسلام دین ہے وہ صرف وہ ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے، اس سے پہلے کے تمام دینوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ تو اب دین اسلام وہ جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اس کے علاوہ اب جو کوئی دین، خواہ وہ پرانے آسمانی دینوں ہی کو ماننے والا ہو، اب قابل قبول نہیں۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے کوئی بندہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اخلاقی اعتبار سے، غریبوں کی مدد کے اعتبار سے، اور دنیا والوں کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے جتنی بھی نیکیاں کر لے، ان کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو دے گا، آخرت میں کوئی صلہ نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے ایجادات کی یا اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں لوگ، آخرت میں بغیر ایمان کے ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ شہرت، عزت، سہولت اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے جو کچھ بھی عطا فرما دے وہ خدا کی مشیت، لیکن آخرت کا فیصلہ بالکل واضح۔ تو یہ جو آج کل بعض سیکولر اور لبرلز کو دورہ پڑ جاتا ہے کہ کسی بھی کافر کی خدمات کو دیکھا کہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے تو یہ پکڑ کے اس کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جناب، اگر یہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا۔ بات یہ ہے کہ نہ جنت ان کی ہے اور نہ جنت میں لے جانے کا، بھیجنے کا فیصلہ ان کا ہے۔ جنت خدا کی ہے اور اس میں بھیجنے کا فیصلہ بھی خدا نے کرنا ہے، اور وہ خدا نے کر دیا کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔
اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن۔